آئے میں آپ کو اللہ کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک سن لے ذرا، میں آج 11 چیزیں بیان کر رہا ہوں، یہ 11 چیزوں کا پیکج دے رہا ہوں، جاگنے والے سونے والے سب آج بات سن لیں۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، ایک، میرے ساتھ کہتے جائیں، ایک، اور اگر بخت بلند کرنا چاہتے ہیں، دو، اور اگر نصیب کے دھنی بننا چاہتے ہیں، اور اگر راحتوں کے سکندر بننا چاہتے ہیں، اور اگر برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اور اگر نعمتوں کی بارش چاہتے ہیں، اور اولاد کو فقر، تنگ دستی، غربت میں نہیں دیکھنا چاہتا، اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، چاہتے ہیں؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، اس پہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دو، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو، ریت میں اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے کر دیں۔ یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست تو کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کے حضور گئے نا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں، اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی جس ریت سے سطر کو ڈھانکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، کچھ دعا فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر، غریب ہو جائے گا، اور سن کے چلا گیا، اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ تو اور زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے، الفاظ تھے۔ کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علاقہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے ہماری بس ہے۔ تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے، گن کے۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس کوئی یعنی ختم نہ ہو، کہ تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے۔ اب وہ جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو زیادہ ہو گیا، اور میں یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا، اور میں اونٹ پہ چلتے ہوئے ہم نے کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ لیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ لیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ لیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے۔ پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی، میری نانی ممی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے۔ اے موسیٰ میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے، پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہے میں وہاں ڈال دیتا، اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آ کے کھا جائے، اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا،
اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے. اگر سفر میں ہو اور جنگل میں ہو، غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں. رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں، جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے. اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو، کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے. کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں. موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا. دولت، وسعت، برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی، ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی. ایک اللہ والے گئے ایک باغ میں، اناروں کا باغ تھا، اور اس کے ہر انار میں اتنے انار نکلتے تھے، اتنے دانے نکلتے تھے کہ ٹوکری بھر جاتی تھی. انار والے نے کہا، باغ والے نے کہا کہ آپ کوئی ایسی دعا نہیں کرتے کہ میرے باغ میں کچھ تھوڑے سا ثمر کم ہو جائے؟ میں چنتے چنتے ٹوکرے بھرتے بھرتے تھک جاتا ہوں. فرمایا تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا کر. انار کھا رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کروں، اور انار نیچے گرا اور ہر دانہ لال اور جواہر بن گیا. ہم کہاں غریب ہیں؟ ہم کہاں غریب ہیں؟ صحابہ اہل بیت سے زیادہ غریب ہیں، اولیاء صلح سے زیادہ غریب ہیں. کیا آج تک ہمارے پیٹ پہ پتھر ہیں؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک اور فقر کی وجہ سے دورے پڑتے تھے؟ کبھی آج تک دورہ پڑا ہے؟ ہماری گلیاں بازاریں بن گئی، میری آنکھوں کے سامنے گلیاں ہوتی تھیں، وہ گلیاں مارکیٹیں بن گئیں، گھر بازاریں اور مارکیٹیں بن گئیں. میں کوڑے کے ڈھیروں میں سے دیکھتا ہوں نئے لاجواب جوڑے جوتیوں کے سوٹ اور اعلیٰ قسم کی چیزیں اٹھا کے پھینکی جاتی ہیں. کس نے کہا ہم غریب ہیں؟ نعمتوں کی بے قدری نے ہم سے برکت چھین لی ہے، ہم سے راحت چھین لی ہے اور ہم سے سکون چھین لی ہے. نعمتوں کی بے قدری. پھر بادشاہوں کے ہم شکوے کرتے ہیں، فلاں بادشاہ نے مہنگائی کر دی. سچ بتاؤں، کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہتا مہنگائی ہو. اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرے تخت کی چوکیں ہل جائیں گی. کوئی بادشاہ نہیں چاہتا مہنگائی ہو، اسے پتہ ہے اگر مہنگائی ہوئی میرا تخت ہل جائے گا. پر قدرت نے عرشوں سے فیصلے کیے ہیں، اور میں ہر روز عرش سے ایک ریٹ لسٹ فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو، ہم نے اس کو اتنا مہنگا کر دیا اور اس چیز کو اتنا مشکل کر دیا اور اس چیز کو اتنا آسان کر دیا. کیوں میرے بندو؟ اوپر تم کنکر پھینک رہے ہو اور اوپر سے کنکر آ رہے ہیں. مٹھی بھر کے اوپر کنکر پھینکو تو اوپر سے کنکر آئیں گے، اور پھولوں کی مٹھی بھر کے اوپر سے پھینکو تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے. اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران اور بادشاہ ہوں گے. اس لیے اپنا وقت بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں نہ لگانا. بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنا وقت نہ لگانا. اب وہی وقت اپنے من تن اور اپنے جذبے اور اپنی سوچوں کو ٹھیک کرنے میں لگا دینا. اعمالکم، حکمران ویسے ہوں گے، اور اعمالکم احوالکم، پھر دنیا کے حال احوال، مہنگائیاں، فضائیں، ہوائیں، وبائیں، یہ پھر تمہارے اعمال کے مطابق ہوں گے. تو سارا دن نعمتوں میں ہیں، سارا دن نعمت. ایک انڈیا کے بزرگ تھے، کھانے کے بعد نا، عشاء کے بعد میرے ساتھ ایسے چہل قدمی کر رہے تھے. مجھ سے کہنے لگے پاکستانی لوگوں کی عمریں زیادہ ہیں انڈیا والوں سے. میں نے کہا کیوں؟ کہا دولت زیادہ ہے، یہاں فراوانی زیادہ ہے، یہاں نعمتیں زیادہ ہیں. شکر زندگی کا میرے رب کا وعدہ ہے. میں 11 پیکج دے رہا ہوں اور ان 11 پیکجوں کا تعلق شکر سے. بس شکر کی زندگی ہو. ایک بابا جی میرے پاس آتے تھے، بیر لے کے، اد گلے، سیب، چیزیں چھاپے میں لے کے گاؤں بیچتے تھے. میرے پاس دوائی لینے آتے تھے، میں ہدیہ دے دیتا. میں کہتا چاچا آج وٹکی کتنی تھی؟ وکری شکر ہے، لکھ تھا یہ. یعنی اس دور میں لکھ تو لکھ تھا نا. میں سوچنے لگا، ایک صاحب حضور کی نعت پڑھ رہے تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں نے کہا جاتا تھا اس محل پہ بادشاہ نے ₹1,00,000 لگایا ہے، جو ارب روپے ہے. اس دور کا لاکھ آج کا ارب کروڑ نہیں، کہ لاکھ ہے. اور ایک وہ ہے جو ساری زندگی شکوہ کرتا رہا. اپنی نعمتوں کو دیکھیں. میرا اللہ کہتا ہے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. اللہ سچا ہے، اس کا حبیب سچا، اس کے وعدے سچا. میرا اللہ کہتا ہے تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم، آؤ شکر کرو، نعمتیں بڑھا دوں. کوئی لمحہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی نعمتیں گن کے، چاروں طرف نظر رکھ کے، گن کے اللہ پاک جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور اگر نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے نا، اس کے لیے میں نے ایک جگہ دیکھی ہے.
हमारे एक साथी ना इमरजेंसी में चले गए, मैं 2-3 दफा गया, इमरजेंसी में जाके बैठा, जिस दरवाजे से लोग जख्मी हालत में आ रहे थे, मैं वहां बैठा रहा चंद लम्हे, कुछ देर, फिर वहां एहसास हुआ कि तेरे पास इतनी नेमतें हैं। फिर अंदर गया और जख्मों पे पट्टियां रख रहे थे और खून उबल रहा था, गोश्त के लोचड़े यूं लटक रहे थे। फिर वहां एहसास हुआ कि मौला तूने कितनी नेमतें अता की हैं, तूने कितनी नेमतें अता की। मेरा अल्लाह कहते हैं आओ नेमतें बढ़ाना चाहता हूं, मौला बढ़ा दे। अल्लाह कहता है एक शर्त है सिर्फ, क्या? नेमतों का शुक्र अदा कर, कदरदानी की शक्ल में भी और जुबान की शक्ल में भी। शुक्र कदरदानी की शक्ल में पहले और जुबान की शक्ल में। और जो नेमतों को खत्म करना चाहता है दिन रात 2 काम करे, एक गालियां दे, एक लोगों के शिकवे करे। गालियां दे, बहुत ज्यादा दे गालियां, जमाने को गालियां दे, बादशाहों को गालियां दे, दुनिया को गालियां दे, हर चीज को गालियां दे। और नाशुक्री करे अपनी नेमतों की, अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करे। रब सबको छीन लेता है, चैन भी, सुकून भी, रिज्क भी, रहमत भी, राहत भी अल्लाह छीन लेता है। नेमतों की कदरदानी, नेमतों की कदरदानी और नेमतों का इजहार लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के साथ मामला है। अगर आप चाहते हैं नेमतें बढ़ जाएं, वो दौलत की शक्ल में, वो आंखों की, वो नजर की, वो याददाश्त की शक्ल में, वो रिस्क सेहत की शक्ल में, वो राहत रहमत की शक्ल में, वो बरकत और खैर की शक्ल में, अगर आप चाहते हैं कि नेमतें बढ़ जाएं, तो फिर चुप करके करो, आप नेमतों की कोई लम्हा दिन में ऐसा रखें तो सारा दिन नेमतें देखें। गाड़ियां बैठे हैं, नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। बाइक पे हैं नेमतें, घर हैं नेमतें, और बिस्तर गर्म है नेमतें, बिस्तर गर्म है नेमतें, पानी गर्म है नेमतें। आए फिर नेमतें बढ़ जाएंगी और ऐसी बढ़ेंगी, ऐसी बढ़ेंगी। इस आयत में माल बहुत है, दौलत बहुत है, रिस्क बहुत है, बरकत बहुत है, बहुत ज्यादा इस आयत। और ये रिस्क को खींचती, ऐसे खींचती और रिस्क को कशीद करती। ये आयत मुझे एक साहब कहने लगे मैं तो बीमारियों के लिए पढ़ रहा था, मैं तो बैठे बैठे मालदार हो गया, मेरी नस्लों में कभी मकान नहीं था, 3 मरले का मुझे मकान मिल गया, मैंने सोचा ही नहीं। मुझे कहने लगे उनको इल्म नहीं था, मुझे कहने लगे इस आयत का मेरा दिल, मैंने पूछा दिल से, तो बार बार मेरा दिल का गुमान आके इसी आयत पे खड़ा हो जाता। किसी ने कहा जादू है, आपने कहा कि ये पढ़। फिर मैंने आपके दरसों में इसकी जादू जन्नात के मामले में, बीमारियों के मामले में कमालात और फवायद सुने, तो मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया और कहा कि वो भी खत्म हो गए और रिस्क की फरावानी हो गई। रिस्क में बड़ी अजीब और गरीब फरावानी हुई और मुझे गैबी रिस्क मिलना शुरू हो गया, गैबी रिस्क मिलना शुरू। और अल्लाह का फजल है आज मेरे ऊपर रिस्क की बारिश। सहाबा करम फरमाते हैं हम जब किसी सफर में जाते थे और इस आयत को पढ़ते थे तो हमें गनीमत बहुत मिलता था। और बाज अहले बैत की जिंदगी के तजर्बात में है ये बात कि जब इस आयत को हम पढ़ते थे तो अल्लाह पाक रिस्क की फरमानी बहुत करता था और रास्ते में मुशादगी होती थी। मसलन पानी का चश्मा मिल जाता था, दरख्तों की छांव मिल जाती थी, सवारियों के लिए घास मिल जाता था, चीजें मिल जाती थी और हम बहुत सुकून और सहूलत से रहते थे इस आयत के पढ़ने से। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि आपने मुझे मालामाल कर दिया, तमंगर कर दिया। ईमान की बारिश, अखलाक की बारिश, इखलास की बारिश, रिस्क की बारिश, सेहत की बारिश, बरकत की बारिश, चीजों की बारिश घर में, पता नहीं वो गिनवा तो जा रहा था, हर चीज में बारिश आ रही थी, नेमतों की बारिश, फलां की बारिश, बारिश 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 बारिश। बस आपने दे दिया, आपने कर दिया और डूब गया वो पड़ा। अब मैं उसकी बारिश से फारिग हूं तो मैं भी अपनी बारिश पर। तो मैंने कहा क्या बारिश हुई और बात क्या हुई? चल लगा मैं वो आदमी था कि किसी की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता था, मैं अपने एक मजहब फिरके का एक खास था, किसी को मानता नहीं था, पीर का नाम आता था मैं छिड़ता था, इसी से कोई एक जिंदगी थी मेरी अपनी एक मकसूद, मैं उसी में जिंदगी में उठता था, उसी में बहता था, वही मेरी सोच थी और वही मेरा जज्बा था। दुनिया के कोई शख्स मुझे कोई मनवा ही नहीं सकता था कि मैं किसी की माने या मैं किसी की माने। तो कहने लगे कि किसी ने ना आपके मुझे दर्श का कोई क्लिप सुनाया, छोटा सा 3-4 मिनट का, सोशल मीडिया पे। वो क्लिप ये था कि दुआओं में उम्मत का हिस्सा डालें, इंसानियत का हिस्सा डालें, जिन्नात का हिस्सा डालें, मुस्लिम गैर मुस्लिम, यहूदी ईसाई, सिख हिंदू, सारे दुनिया के जितने भी हैं उन सब का हिस्सा डालें। और आपने ये दलीलों से बयान किया कि हुजूर रहमतुल आलमीन है, सिर्फ आपके हुजूर नहीं है, सबके हुजूर। कहने लगे ये बात मेरे दिल को लगी कि हम तो आज तक अपने लिए मांगते हैं, औरों के लिए मांगते ही नहीं, औरों के लिए मांगते हैं। कहा कि मैंने फिर आपको सुनना शुरू किया
اور سنا تو میرا ذہن کچھ وسیع ہوا. میرا ذہن ایک کھٹا ہوا تھا، بس دیوار تھی، یہ فلاں مذہب ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں زبان ہے، فلاں رنگ ہے، فلاں نسل ہے، فلاں صوبہ ہے، فلاں. وہ چیز ٹوٹی، اور ٹوٹنے کے بعد میں نے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کیا، پر زبان چلتی نہیں تھی. زبان یہی چلتی تھی، اللہ میری اماں کی بخشش کر دے، میری معاف کر دے، میرے دادا پردادا کی، میری اولاد کی، مجھے رزق دے، میرے گھر والوں کو روٹی دے، رزق دے، صحت. بس کتنا میری زبان یہاں تک چلتے تھے، اس سے پہلے زیادہ نہیں چلتی تھی. پھر کہنے لگا کہ میں نے اس میں محنت کی، کوشش، اور محنت اور کوشش آگے بڑھا. یہ میں اصل میں کاغذ پڑھ رہا تھا کسی کی تحریر، تو اس میں وہ عمل برابر تھا، ایک کی طرح تھا. تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا، بڑا پرانا زیادہ نہیں، 3-4 سال پرانا بس ایسے. کہنے لگا پھر میں نے 300 دفعہ اللہ اکبر کے فائدے پڑھے تھے. پھر میں نے بڑے آزمائے، اور جس درد، جس تکلیف کے لیے، جس دکھ، جس روز کے لیے میں نے پڑھا، 3 تسبیح اللہ اکبر، میرا مسئلہ حل ہو گیا. اب وہ کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا، 3 تسبیح اللہ اکبر کی جو پڑھتا تھا اپنے روگ اور دکھ کے لیے، اس کو میں نے پڑھ کے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فیض، اس کی خیر، اس کی برکت میں نے ساری مخلوقات کو پہنچانا شروع کر دیا. بس وہ جو بھی مخلوق ہے، وہ جن ہے، وہ انسان ہے، وہ فرشتے ہیں، درند ہے، چرند ہے، آسمانی مخلوق، فضائی مخلوق، سمندری، پہاڑی، جو ان کو میں نے پہنچانا شروع کر دیا. 3 تسبیح صبح اللہ اکبر کے 3 شام. اور دل میں یہ خیال آیا کہ ہر مخلوق کو ہم دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور ہر مخلوق دعا کرتی ہے. اور وہ ایک حدیث آئی، کہنے لگے آپ نے درس میں بتائی تھی کہ جو بندہ جو ہے مر جاتا ہے، اللہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ مرتا ہے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے رزق آتا ہے، وہ مخلوق روتی ہے جن کو رزق ملتا ہے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور جانوروں کے، جنگ کے درندے، جانور سب اس کی جدائی پہ روتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. حدیث میں بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کی جدائی پہ روتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ، وہ میرے لیے دعا کرتے، میں تو ان کے لیے دعا نہیں کرتا. اگر میں نیکی پہ آؤں گا تو میرے لیے دعا کریں گے، اور اگر میں نیکی پہ نہیں آیا تو میرے لیے دعا نہیں کریں گے. اب میں نیکی پہ آیا ہوں، میں نے ان کے لیے دعا کی. یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ کے میں نے ساری مخلوقات کو، میرے علم میں ہے یا نہیں ہے، میں نے بخشنا شروع کر دیا، اور متواتر یہ عمل کرتا رہا. چلے گا تو 2.5-3 سال ہی گزرے تھے. اچانک میرا ایک پل میں ایسے حالات میں پلٹا کھایا، اور ایک اچانک مجھے موقع مل گیا کہیں کاروبار، بزنس. بس نہ میں گمان نہ خیال. رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، کون آیا؟ پوچھا تو ایک دوست تھا، اس نے کہا میں ہوں. تو اس کا نام پوچھ کے میں نے دروازہ کھولا. تو پوچھا کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، سرمایہ ہے، تیرے پاس محنت ہے، کوشش ہے، تو میں سرمایہ میرا ہے، کوشش تیری ہے، آج ہی کر لیں گے. اور وہ کاروبار کیا تھا؟ جنس کا کاروبار تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں سارا دن فارغ ہوں، اپنی محنت مزدوری تھوڑی سی کرتا ہوں، بس بچوں گھر کا گزارا ہو جاتا. وہ کہہ کے چلا گیا کہ صبح فلاں وقت میں آ جانا غلہ منڈی میں. میں چلا گیا، اس نے مجھے بٹھا دیا. اب میرا ایک نیا تجربہ تھا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ تو نے غیب سے روزی دی ہے، میں نے نہ مانگی ہے نہ میں نے گمان کیا ہے، تو نے غیب سے روزی دی ہے، لہٰذا بس اب سجھا بھی دے، میں نے کرنا کیا ہے. بس وہ کہنے لگے کہ پھر میرے لیے اللہ نے راہیں کھولتا گیا، خود بخود کھاتے بھی، حساب بھی، کتاب بھی، اور اتنا مال آیا، سارے حیران، اور سب کہیں کہ جو آیا نا بندہ اس کی وجہ سے آیا ہے. اور پہلے سال ہم نے جو آپس میں حصہ تقسیم کیا، وہ اتنا حصہ تھا کہ میں نے بڑا گھر بھی لے لیا، بڑی سواری بھی لے لی، ایک بچے کی شادی کر لی، اور پھر بھی میرے پاس سرمایہ تھا. کہا کہ مجھے یقین آ گیا، میں نے جو مخلوق کی خیر خواہی چاہی ہے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. باپ فرما بردار ہو بیٹا یا نافرمان ہو باپ کا تو باپ کا ہی ہوتا ہے. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. کہنے لگے میں نے جو مخلوق کی خدمت کی ہے، اس مخلوق کی خدمت پہ میرے رب نے یہ عطا کیا ہے، بس مجھے حیرت ہے. پھر میں نے اس عمل میں اور محنت شروع کی.
जो भी पढ़ता था वो अल्लाह की सारी मखलूक हदिया कर देता, सवाब मखलूक को। बस जो इधर से मैंने कम तेज किया उधर से और तेज, मेरे काम बनने लगे, मेरी मुश्किलें समझने लगे। मेरे दिल में अब तो गैर मुस्लिमों के लिए खैर खाई, मुसलमानों के हर मसलक फिरके के लिए खैर खाई, मेरे दिल में अब सब के लिए मोहब्बत प्यार। बस फिर तो क्या था, रब ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि मुझे सहल हो गई मंजिलें, ये खिजां के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग रख के भी जल गए। बस ऐसी हाथ हाथ में आ गया और मैं रातों रात, जैसे कहते हैं ना, मैं तमंगर बन गया। इज्जत दौलत रिज़्क़ सेहत, पता नहीं क्या नेमतें मुझे मिली। आपने हारूत मारूत का किस्सा सुना कुरान पाक में? मैं बाबिल के बेबाबिला हारूत व मारूत उस जगह गया हूँ और उस कुएं पे गया हूँ जहाँ हारूत मारूत का वाकया हुआ। दो फरिश्ते उतरे, गौर से सुनिएगा। उसने एक चैनल मुझसे प्रोग्राम ले रहा था, तो उन्होंने कहा जी हजवेरी महल में है। फिर मैंने यहाँ दो चैनल को प्रोग्राम दिए यहीं, तो एक चैनल मुझसे कहने लगा जादू कहाँ से आया, आज आपको ही बता दूं जादू की तारीख। कह लेगा आप जादू की तारीख बता सकते हैं, कहाँ से आया? मैंने कहा मिस्र से आया। कह रहे मिस्र से कहाँ से आया? मैंने कहा अर्शों से आया, आसमानों से आया। अल्लाह ने बंदों की आजमाइश भेजी, दो फरिश्तों को भेजा, एक का नाम हारूत था, दूसरा का नाम मारूत था। इनको जाके सिखाओ और हर चीज बताओ, खैर भी और शर भी, हर चीज बताओ। देखो ये करोगे, ये करोगे तो इसके करने से शर पैदा होगा, ये करोगे और इसके करने से खैर पैदा होगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, जो खैर में झोलियां भरो या शर में झोलियां भरो। वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, इम्तिहान था, और कोई फेल हो गए और कोई पास हो गए। ये हारूत मारूत नाम जो है आज भी, हारूत मारूत नाम आज भी, इससे शरीर जिन्नात और काले जादूगर और काला जादू डरता है। जिनके हाथों पे यह अमल लिखा जाएगा अल्लाह उन्हें बख्त देगा, बरकत देगा, और वो हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे। उन हाथों की लकीरों के अंदर अल्लाह पाक किस्मत की लकीरें, बरकत की लकीरें और अता की लकीरें भर देगा। वो लाइलाज बीमारियों के लिए जिसमें अनदेखी कुव्वतें, ताकतें असर कर रही हैं, उनको खत्म करने के लिए जो जिस्म जंजीरों से जकड़ा हुआ है उसको की खुलासी के लिए। और ये चंद लम्हों का अमल अभी हम करने वाले हैं, चंद लम्हों का अमल। कुरान में इन दो फरिश्तों का नाम मौजूद है और कुरान इन ताकतवर कुरान के अल्फाज हैं और ये ताकतवर अल्फाज हैं, और अल्लाह ने इन ताकतवर अल्फाज को ताकत और रूहानी कुव्वत दी है। और अल्लाह की रहमत से ताकतवर तरीन जिन्नात हो, जादू हो, नजर बद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, काली चीजें हो, कोई दुश्मन का वार हो, इससे दूर होता है इन दोनों नामों के लिखने से जो अमल हम अभी कर रहे हैं। ये इज्तिमाई अमल है, इसका भी हदिया है। कोई मीठी चीज अपने हस्ब तौफीक आप ऐसा भी कर सकते हैं। एतवार तक जितने भी रूहानी अमल हैं उन सब का हदिया आप इकट्ठा दे सकते हैं। हस्ब तौफीक अपने हाथों से यहाँ बांट दें, अपने मकाम पे बांट दें, जहां भी बांट दें, लेकिन हदिया बहुत जरूरी है, हदिया बहुत जरूरी है। और पूरी दुनिया इस अमल में हमारे साथ है, रात के अमल में भी साथ थी, पूरी दुनिया 3 दिन पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दुनिया हमारे हर अमल में, हर रूहानी दुनिया में शामिल है। पूरी दुनिया हमारे हर रूहानी अमल में, रूहानी तवज्जो में और रूहानी खैर में पूरी दुनिया शामिल है। आपने ऐसा करना है, अपने दाएं हाथ की उंगली से, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की उंगली पर 11 बार हारूत लिखें। जो लिख नहीं सकते वो उंगली फेरते हुए हारूत पढ़ते जाएं। फिर गौर से सुने मेरी बात, पहले तवज्जो से सुन लें। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, ये अमल हर हालत में कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में ये अमल कर सकते हैं, हर हालत में। ये जो शहादत की उंगली है ना, इस शहादत की उंगली के अंदर ये सहते बेनियाम है, याद रखना, ये नंगी तलवार। मैं इस शहादत की उंगली के कभी कमालात आपको बयान करना शुरू कर दूं। अल्लाह ने अपने इल्म में से जो मुझे इल्म दिया है, मेरे पास महदूद इल्म, कोई वसी इल्म नहीं है, महदूद इल्म है। इस शहादत की उंगली के अंदर बड़ी ताकत है, बहुत कुव्वत है। इस शहादत की उंगली में बहुत कुव्वत है और बहुत ताकत है, हद से ज्यादा ताकत और हद से ज्यादा कुव्वत है शहादत की उंगली। इस शहादत की उंगली को अल्लाह जल्ल शानहू क़यामत के दिन इसके अंदर हैरत अंगेज निज़ाम, बहुत अनोखे निज़ाम। सारी उंगलियां एक तरफ, शहादत की उंगली और अंगूठा एक तरफ, ये दो चीजें। और फिर शहादत की उंगली को
اگر عمل کے ساتھ جادو کے طور کے لیے استعمال کیا جائے، بیماریوں کے طور کے لیے استعمال کیا جائے، جنات، سحری عمل اور کالی دنیا، کالی چیزوں کے لیے اگر استعمال کی جائے اس شہادت کی انگلی کو، تو یہ ایسے ہے جیسے تلوار کا وار ہے، اور یہ تلوار نہیں ہے، یہ شہادت کی انگلی یہ تلوار نہیں ہے، یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ تو آپ شہادت کی انگلی سے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، اس کو ختم کرنے کے لیے لا علاج بیماریاں، کوئی برائی سے چھٹکارا، کوئی گناہوں سے چھٹکارا، کسی قلت قلت سے چھٹکارا، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھیں ہاروت، لکھیں 11 اور جن کو لکھنا نہیں آتا وہ ہاروت پڑھتے ہوئے انگلی پھیریں گے۔ لکھ لیا؟ اب آپ اپنی ہتھیلی پہ پھونک مارے، ابھی بدن پہ نہیں پھیرنا، اس کو بدن پہ پھروانا ہے اگلے عمل کے بعد۔ اب اپنی بائیں ہاتھ کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ماروت لکھیں اسی طرح 11۔ اب میں نے دم بھی کر دیا، اب دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارے اور پھونک مار کے اپنے بدن پہ، سر پہ، پورے جسم پہ، جہاں تک، اور صرف اپنے نہیں، اپنی نسلوں کا، اپنے گھر والوں کا، پورے نظام کا، ان ساتھ آپ تصور کریں گے کہ بہت طاقتور عمل آپ نے کیا، بہت طاقتور عمل۔ دیکھیے قرآن پاک کے الفاظ ہیں ہاروت اور ماروت، قرآن کے الفاظ ہیں، اور پھر اس کے اندر طاقت ہے، قرآنی طاقت ہے، اس کے اندر قرآنی قوت ہے، اس کے اندر قرآنی نظام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں صبح شام آپ کو روحانی پیکج کراؤں گا، ظہر کے بعد محفل ہوگی، باقی سارا وقت آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، باقی سارا وقت اپنے انفرادی عمل کرنے ہیں، باقی سارا وقت پتہ کیا کرنا ہے، خدمت بھی کرنی ہے، اور اپنی نسلوں کے لیے رزق، وقت، مقدر، نصیب اور برکتیں بھی اللہ سے منوانی ہے۔ کہیں انشاءاللہ۔ سجدوں میں 2 سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے۔ اگر 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے 3 راز ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ ہو بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا جو اس دعا میں ایک حیرت انگیز ماصلت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو 2 رکوع کے درمیان، 2 سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما، عافیت، عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے، عافیت، کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا، ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ بھی عافیت ہے۔ یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی میں کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے۔ دیکھیں آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا، خوراک بھی جا رہی ہے، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت میں۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کرتے ہیں۔ جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال۔ اچھا پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ پہلے عادت بنائیں، مراقبے کی عادت بنائیں پہلے،
اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا. سچی بات بتاؤں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا. رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا، مراقبے کی مشق 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 اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں، زندگی میں رس گھول دیتے ہیں. بڑی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات، الجھنیں، ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں. بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے، چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوٹی کھاٹ ہو. اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت اور آگے آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال. سجدہ آخری عمل ہے، عبادت کا نچوڑ ہے. اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ. اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے. اور موجودہ اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے، عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے، بیٹی بیٹا ہے، گھر ہے، جیب ہے یا گاڑی ہے یا سواری ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے. پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو، پل میں کیا ہو جائے. گھر کے حالات کیا ہوں، زندگی کے حالات کیا ہوں، آج کیا ہے کل کیا ہو، کوئی خبر نہیں. ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، بس رحم فرما، وعافنی، عافیت دے دے. بدن کی عافیت، آنکھوں کی عافیت، ذہن کی عافیت، دل کی عافیت، جذبوں کی عافیت، اولاد کی طرف سے عافیت، گھر کی طرف سے عافیت. بیٹی کی شادی ہونی ہے، عافیت ہو گئی، عافیت. بہو آنی ہے، عافیت ہو گئی، عافیت. سواری ملی ہے تو اس کو عافیت کا ذریعہ بنا. یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے، ہاتھ پاؤں کٹنے، پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے. عافیت عطا فرما. دوسرا رکوع کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ گھس گیا ہو، اللہ چلنے کے قابل بنائے گا. کمر کے مہرے، پٹھے، اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا. اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے اس دعا کی طاقت یہ ہے. ایک بابا جی دعا دیتے تھے، میں نے کئی بار سنی، ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی. یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا، کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا. یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے. کہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. بس بڑی طاقت ہے. کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے. اے اللہ ساری حمد تیرے لیے، اور بہت کثیر اور بہت پاک اور بہت مبارک. ساری ہم تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری ثنائیں تیرے لیے، اور ساری عزتیں تیرے لیے، سارے تخت تیرے لیے، سارے تاج تیرے لیے، ساری سربلندیاں تیرے لیے. اللہ کہتا ہے میری تعریفیں کرتا ہے، مجھے عزتیں دیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں کہوں گا. کیوں؟ کہ میں محتاج نہیں ہوں. اللہ محتاج ہے، لہذا کسی کا محتاج نہیں کروں گا انشاءاللہ. رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کہتا ہوں جتنا بھی بندہ کوئی راکٹ اور انجن ہوئے تو یہ 3 سیکنڈ تو بہت زبردست بات ہے نا. 3 سیکنڈ اس دعا کے اندر میں نے بڑی طاقت پائی ہے. کتنے بے شمار ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہل نہیں سکتے تھے. مہرے، ڈسک، کمر، کالر، گردن، جسم، ہڈیاں گھس گئیں، اللہ چلنے پھرنے کے قابل بناتا ہے. جسم معذور ہو گیا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلا پھراؤں گا تجھے. اس دعا کی طاقت سے تمہیں صحت مند زندگی، لاجواب زندگی دوں گا.